اسکوٹر پر بیٹھ کر جو ہے وہ اوپر والی منزل پر، تیسری منزل پر غالباً، ہمارا تو وہاں جانا نہیں ہوا، تیسری منزل پر جو ہے وہ طواف کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکۃ المکرمہ کو جو شرف عطا فرمائے، ان میں سے ایک شرف یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سخت شدت کی گرمی میں طواف کرے، چونکہ وہاں پر گرمی شدید ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو سخت شدت کی گرمی میں طواف کرے، اللہ جل مجد الکریم اس کو ہر قدم کے بدلے میں 200 سال کی نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مکۃ المکرمہ کی گرمی کو جو برداشت کرتا ہے، کافی سارے حاجی صاحبان جو ہے وہ اس گرمی کے شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے دنیا سے بھی رخصت ہو جاتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مکۃ المکرمہ کی گرمی کو برداشت کرتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اس گرمی کے برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ طواف نہیں کر رہا، مکے میں طواف نہیں کر رہا، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، صفا مروہ کی سعی نہیں کر رہا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا، نفل نہیں پڑھ رہا، فرض نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہا، فرمایا بس مکے میں ہو اور مکے کی گرمی کو برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ چونکہ یہ شہر جو ہے، یہ دونوں شہر بہت زیادہ گرم ہے، یہاں پر گرمی شدت سے ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس اعتبار سے اس شہر کا دیدار، اس کی زیارت کرنے والوں کو مختلف بشارتیں احادیث طیبات میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور پھر آپ کو ایک عجیب بات اور بتاؤں کہ احادیث طیبات کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اور میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سال میں یہ جو 4 موسم ہوتے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ کو ایک دفعہ شرف بخش دیا، وہاں پر کبھی خزاں قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس جگہ پر آپ علیہ السلام نے جس طرف سے گزر گئے، جس راستے سے گزر گئے، اس راستے پر قیامت تک بہاریں اپنی جان نچھاور کرتی رہیں گی۔ ہمارا ایمان یہ ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ شام کے راستے میں ایک درخت ہے، جس درخت کو آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرف بخشا تھا، اور اس کے نیچے آپ علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ آج بھی اس درخت کے سائے کے اندر ٹھنڈک کی ہوا محسوس ہوتی ہے، اور اس درخت کی جو شاخیں ہیں اور اس کا جو تنا ہے وہ بالکل آج بھی ویسے ہی جوان ہے جیسے ایک جوان درخت ہوتا ہے۔ اب اس میں اچھا اس پورے لق و دق صحرا کے اندر وہ ایک ہی، اس پورے ریگستان کے اندر وہ ایک ہی درخت ہے، آپ اکثر انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں، ایک ہی درخت ہے پورے ریگستان کے اندر، لیکن اس درخت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اپنی مبارک پیٹھ مبارک سے اس کو شرف بخشا تھا، آج تک اس درخت کے نیچے جو سایہ ہے وہ اسی طریقے سے قائم ہے، اور اس درخت کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور ہمارا ایمان اور ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ درخت اسی طرح رسول اللہ کے امتیوں پر اپنی ٹھنڈک کو نچھاور کرتا رہے گا۔